صلوات. عشق علی میں تم کو بتاؤں میں کیا ملا. عشق علی میں تم کو بتاؤں میں کیا ملا. عشق علی میں تم کو بتاؤں میں کیا ملا. جنت ملی رسول ملے اور خدا ملا. جنت ملی رسول ملے اور خدا ملا. مجھ کو غم حسین میں راز خدا ملا. مجھ کو غم حسین میں راز خدا ملا. اے منکر حسین بتا تجھ کو کیا ملا. عباس نے حصار جو باندھا لب فرات. عباس نے حصار جو باندھا لب فرات. لاکھوں کو بھاگنے کا نہ پھر راستہ ملا. لاکھوں کو بھاگنے کا نہ پھر راستہ ملا. صلوات. نہ خسروی کے لیے ہے نہ افسری کے لیے. نہ خسروی کے لیے ہے نہ افسری کے لیے. زبان واقف ہے بس مد ہے عسکری کے لیے. زبان واقف ہے بس مد ہے عسکری کے لیے. اگر نہ ملتی انہیں نور عسکری کی زکات. اگر نہ ملتی انہیں نور عسکری کی زکات. ترست چاند ستارے بھی روشنی کے لیے. نہ خسروی کے لیے ہے نہ افسری کے لیے. گرایا آپ کا روزہ جنہوں نے مولا. گرایا آپ کا روزہ جنہوں نے مولا. شکار پہلے بنیں گے وہ آخری کے لیے. گرایا آپ کا روزہ جنہوں نے مولا. شکار
یار پہلے بنیں گے وہ آخری کے لیے، نہ خسروی کے لیے ہے نہ افسری کے لیے۔ میرے امام کو ہم سے وہ کیسے لاتے بھلا، میرے امام کو ہم سے وہ کیسے لاتے بھلا، ملا نہ جب کوئی کمبے کہ ہم سری کے لیے، ملا نہ جب کوئی کمبے کہ ہم سری کے لیے۔ یہ بول دے پہ میسم میں کیسے رک جاؤں، یہ بول دے پہ میسم میں کیسے رک جاؤں، زباں ملی ہے مجھے جب علی علی کے لیے، زباں ملی ہے مجھے جب علی علی کے لیے۔ ہمیں فقر کے ہم ان کے در کے نوکر ہیں، ہمیں فقر کے ہم ان کے در کے نوکر ہیں، فرشتے خود جہاں تے ہے نوکری کے لیے، فرشتے خود جہاں تے ہے نوکری کے لیے، نہ خسروی کے لیے ہے نہ افسری کے لیے۔ سوال سوال خوش رہو بیٹا، ان کا کلام سن رہے تھے اور خاص طور سے وہ شعر جب انہوں نے پڑھا، گرایا آپ کا روضہ، ایک طرف سے آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے اور دوسری طرف سے امام آخری امام آئیں گے اور تم سے انتقام لیں گے، سن کے دل خوش ہو رہا تھا، اور خاص طور سے اس طرح سے اتنے اچھے کلام کی ادائیگی کی اس بچے سے، اس کے لیے دل سے دعا نکلتی ہے۔ آپ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کو عمر دراز کرے اور ان کو زندگی میں کامیابیاں ہی کامیابی ملیں۔ حضرات مومنین، آج امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت کا جشن منا رہے ہیں۔ صلی اللہ محمد، آپ کو یہ عید مبارک ہو، تمام مومنین کو مبارک ہو، اور ہماری خواہش تو یہ تھی کہ زیادہ سے زیادہ مومنین شرکت کریں، ابھی نہیں آ پائے ہیں، انشاءاللہ آئیں گے، لیکن ادارہ کوشش یہ کر رہا ہے کہ ہر پروگرام وقت سے شروع ہو۔ ٹھیک ہے ایک دو بار سیٹ بیک ہوگا اس میں، لیکن جب لوگوں کو علم ہو جائے گا کہ ادارے نے جو ٹائم دیا ہے اسی پہ ہوگا تو انشاءاللہ طرز بدلیں گے اور مومنین وقت پہ پہنچیں گے۔ آج کے امام کی ولادت
کے سلسلے میں 2 تاریخیں ہیں، ابھی قبلہ سے گفتگو ہو رہی تھی، 8 ربیع الثانی، 10 ربیع الثانی، اور یہ ویکینڈ ہے بیچ کا، تو انشاءاللہ دونوں طرف سے ہم آج صحیح عید منا رہے ہیں، عید مبارک۔ اور اب اس سے چونکہ اور لوگ نہیں آئے ہیں ابھی تک، تو مجھ سے کہا گیا ہے فل ان گیپس، تو اب جگر تھام کے بیٹھو، میری باری آئی۔ صلوات صلی نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ میری یہ کتاب کچھ دنوں میں جدا ہو گئی تھی، پھر مل گئی دوبارہ، تو تمام مومنین کا شکریہ کہ انہوں نے میری ہیلپ کی ملنے میں۔ تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس میں سے پہلے میں کلام پیش کروں۔ یہ میرے لیے بہت ہی قیمتی کتاب ہے اور اس کا کوئی ریپلیسمنٹ نہیں تھا، اس لیے میں دعا کر رہا تھا امام سے کہ مجھے مل جائے کتاب۔ تو چند اشعار اس سے کہ اس سے پہلے کہ ہم امام حسن عسکری علیہ السلام کی مدح کریں، ہم یہ سمجھ لیں کہ امام کی منزلت کیا ہوتی ہے، معرفت امام میں کیسے ہماری اضافہ ہو۔ ایک بار ہم امام کی حیثیت سمجھ لیں گے، ان کے مقام کو سمجھ لیں گے، تو ہر امام اپنے آپ سمجھ جائیں گے۔ اولنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد، سب سمجھ میں آ جائے گا۔ نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ حق سے ملی ہے جن کو محبت امام کی، حق سے ملی ہے جن کو محبت امام کی، حضور کرتے ہیں صبح و شام زیارت امام کی، کرتے ہیں صبح و شام زیارت امام کی۔ یہ دوسروں کے لیے ہے۔ تم جا رہے ہو کس کی قیادت میں دوستو، تم جا رہے ہو کس کی قیادت میں دوستو، صورت امام کی ہے نا سیرت امام کی، صورت تم جا رہے ہو کس کی قیادت میں دوستو، صورت امام کی ہے نصیرت امام کی۔ اور معرفت امام کے سلسلے میں یہ شعر خاص طور سے ملاحظہ فرمائیے گا۔ ہوتا ہے آسماں پہ امامت کا فیصلہ، ہوتا ہے آسماں پہ امامت کا فیصلہ، حضور مثل رسول ہوتی ہے بعثت امام کی، مثل رسول ہوتی ہے بعثت امام کی۔ دو انگلیوں سے توڑ دیا کفر کا غرور، دو انگلیوں سے توڑ دیا کفر کا غرور، حضور خیبر سے جا کے پوچھ لے طاقت امام کی، خیبر سے جا کے پوچھ لے
طاقت امام کی کیا گہری نیند آئی ہے، کیا گہری نیند آئی ہے نیزوں کے سائے میں، کیا گہری نیند آئی ہے نیزوں کے سائے میں، ادھر ہجرت کی شب سے پوچھو شجاعت امام کی، ہجرت کی شب سے پوچھو شجاعت امام کی، اللہم صلی علی محمد۔ ارے کہتے ہیں یہ نہ ہوتے تو ہو جاتے ہم ہلاک، کہتے ہیں یہ نہ ہوتے تو ہو جاتے ہم ہلاک، حضور غیروں کو بھی پڑی ہے ضرورت امام کی، غیروں کو بھی پڑی ہے ضرورت امام کی، بیت جنا ملے گا ہر ایک بیت پر انہیں، حضور بیت جنا ملے گا ہر ایک بیت پر انہیں، جو لوگ آج کرتے ہیں مدحت امام کی، جو لوگ آج کرتے ہیں مدحت امام کی، ٹھہری ہوئی ہے عمرے رواں بھی حضور میں، حضور ٹھہری ہوئی ہے عمرے رواں بھی حضور میں، پوچھا آخری امام سے قوت امام کی، پوچھا آخری امام سے قوت امام کی، اور آخر میں ایک ایک شعر چند خاص امام اور اہل بیت کے سلسلے میں۔ ارے غافل تو کس سے طالب بیعت ہے اے یزید، غافل تو کس سے طالب بیعت ہے اے یزید، کل کائنات کرتی ہے بیعت امام کی، کل کائنات کرتی ہے بیعت امام کی، ارے غافل تو کس سے طالب بیعت ہے اے یزید، کل کائنات کرتی ہے بیعت امام کی، دنیا میں اب بھی پرچم عباس گواہ، دنیا میں اب بھی پرچم عباس گواہ، کیا چیز ہے جہاں میں اطاعت امام کی، کیا چیز ہے جہاں میں اطاعت امام کی، چہرے سے جب ہٹائے گا پردہ نبی کا لال، چہرے سے جب اٹھائے گا پردہ نبی کا لال،
سال حضور سارے جہاں پہ ہوگی حکومت امام کی، سارے جہاں پہ ہوگی حکومت امام کی۔ اور آخر میں مقطع پیش دعا، جب تک زبان دہن میں ہے، جب تک ہے دم میں دم، جب تک زبان دہن میں ہے، جب تک ہے دم میں دم، حضور کرتا رہے گا مدح شباہت امام کی، کرتا رہے گا مدح شباہت امام کی۔ صلوات۔ صلی اللہ چند اشعار بسم اللہ۔ اب بالخصوص امام حسن عسکری علیہ السلام کی شان۔ نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ہم ان کے در پہ جس کی جبین نیاز ہے، ہم ان کی در پہ جن کی جبین نیاز ہے، حضور وہ سر جھکا رہا ہے مگر سرفراز ہے، وہ سر جھکا رہا ہے مگر سرفراز ہے، کونین سے امام میرا بے نیاز ہے، کونین سے امام میرا بے نیاز ہے، صد شکر مجھ کو اس کی غلامی پہ ناز ہے، صد شکر مجھ کو اس کی غلامی پہ ناز ہے، دم ذکر حق میں اور نہ ہو آل پر درود، دم ذکر حق میں اور نہ ہے آل پر درود، زاہد تیری نماز بھی کوئی نماز ہے، زاہد تیری نماز بھی کوئی نماز ہے، زہرا کی آل پاک میں یہ دوسرا حسن، زہرا کی آل پاک میں یہ دوسرا حسن، خود نام ہے دلیل کہ یہ پاک باز ہے، ارے قدرت نے اس کو دے دیا ایک ایسا جانشین، قدرت نے اس کو دے دیا ایک ایسا جانشین، پنہاں بقا میں جس کی قیامت کا راز ہے، نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ اور اب امام حسن علیہ السلام کی زندگی کے کچھ معجزات ہیں اس کی صلوات۔
راہب کا سحر توڑ کے بارش سے کھل گیا، راہب کا سحر توڑ کے بارش سے کھل گیا، حضور یہ کار ساز ہے وہ فقط ہیلا ساز ہے، یہ کار ساز ہے وہ فقط ہیلا ساز، کندی کا دعویٰ رد ہوا قرآن بچ گیا۔ ان اشعار کی وضاحت آپ قبلہ کے تقریر میں سنیں گے۔ کندی کا دعویٰ رد ہوا قرآن بچ گیا، ظالم بھی کہہ رہا ہے کہ یہ کار ساز ہے، ظالم بھی کہہ رہا ہے کہ یہ کار ساز، قسمت سے جن کو مل گئی تفسیر عسکری، قسمت سے جن کو مل گئی تفسیر عسکری، حضور اس پر آیا کتاب کا ہر ایک راز ہے، اس پر آیا کتاب کا ہر ایک ارے آخری شعر، پروانہ مل گیا جو غلامی شاہ کا، پروانہ مل گیا جو غلامی شاہ کا، جو سمجھا یہ میں کی باغ جنا کا جواز ہے، سمجھا یہ میں کی باغ جنا کا جواز ہے، ہم ان کے در پہ جس کی جبین نیاز ہے۔ حضرات مومنین، آپ کے حسن سماعت کا بہت بہت شکریہ، معافی چاہتا ہوں اگر میں نے وقت زیادہ لے لیا، لیکن دوسرے لوگ کم آئے تھے تو میں نے سوچا کہ حضرات مومنین، اب میں ایک ایسے شخص کو دعوت کلام دینے جا رہا ہوں۔ ان کو ایک صاحب نے مجھ سے آتے ہی کہا کہ جب میں ان کا نام دیکھ لیتا ہوں تو ٹھنڈک ہو کیسی بھی ہو میں آنے کی کوشش کرتا ہوں، اور مجھے بھی یہی فیلنگ ہوتی ہے کہ جب بھی میں ان کا نام سنتا ہوں کہ آج افسار نقوی صاحب تشریف لا رہے ہیں، میری حتی الامکان ساری کوشش ہوتی ہے کہ میں ضرور سنوں، اور بارگاہ رب العزت امام کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ ایک نوجوان عالم دین ہیں، اللہ ان کو طولانی عمر عطا فرمائے، اور ہم ان کے علم اور تمام کاوشوں سے فیضیاب ہوتے رہیں۔ بارگاہ امام میں ایک باواز بلند کے صلوات کے ساتھ میں گزارش کروں گا ممبر پر تشریف لائیں۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد علی محمد وعجل۔ تمام مرحوم مومنین و مومنات کے لیے، شہداء ملت جعفریہ کے لیے، شہید علماء، ذاکرین، واعظین، خطباء، عزاداران کے لیے، خصوصاً اس عزاخانہ سے وابستہ تمام مومنین کے مرحومین کے لیے اجتماعی سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔
الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد کذالک اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وعجل فرج استغفر اللہ ربی واتوب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ایہا المکی المدنی الامی صاحب وقار والسکینہ المدفون بارض مدینہ ابی القاسم مصطفیٰ محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المظلومین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ اما بعد فقد قال اللہ تعالی سبحانہ وتعالی فی قرآنہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد تمام مومنین کو اور آپ تمام مومنین کے توسط سے حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت عالیہ میں اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ ان کے والد اور سلسلہ امامت کے 11ویں تاجدار حضرت ابو محمد حسن عسکری علیہ السلام کی صلی علی محمد وعلی محمد ولادت باسعادت دعا ہے رب کائنات اس عظیم امام کی آمد کے صدقے میں اس عید کے صدقے میں آل محمد کے گھرانے کی خوشی کے صدقے میں کائنات کے ہر دکھی دل کو رب کائنات خوشیاں عطا فرمائے خصوصاً بالخصوص تمام شہدائے آل محمد تمام شہدائے مومنین کے گھرانوں کو رب کائنات آج کی خوشی کے صدقے میں صبر و سکون عطا فرمائے عزیزان محترم کیا ہے کہ عید ہے اگر آپ عاشورہ پہ بھی باہر چلے جائیں سڑک پر یا عید کے دن چلے جائیں تو کوئی فرق دیکھنے میں نہیں ہوتا چاہے دن عید کا ہو چاہے عاشورہ کا ہو ہاں آپ مومنین میں آ جائیں تو ماحول سے پتہ چل جاتا ہے یہاں سوگ کا دن ہے یا خوشی کا دن خوشی اور سوگ ہوتی ہے ماننے والوں کے لیے جو نہیں مانتے ان کے لیے ہر دن ایک سا ہی دن ہے لہٰذا میرے پڑھنے سے جشن نہیں بنے گا آپ کے چہرے دیکھ کر پتہ چلے گا کہ جشن ہے کہ نہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج چہرے کھلے ہوئے ہوں گے مسکراہٹ بھرے ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کوئی خوشی کی محفل ہے لہٰذا وہ ہونی ہی چاہیے کم از کم پتہ چلے کہ ہم جشن منا رہے ہیں اور اس عظیم ہستی کا ہے دیکھیے آپ کسی کی سالگرہ کو سیلیبریٹ کریں اپنے دوست کی جس سے محبت کریں اس کی وہ اور بات ہے اگر اس کے بڑے کی کریں تو اس کے لیے شاید زیادہ خوشی کی بات ہو امام زمانہ کے والد کی آمد سوچئے کتنے مسرور ہوں گے امام کتنے خوش ہوں گے امام اپنے مومنین کو حالت جشن میں دیکھ کے ہر صالح اولاد کو خوشی ہوتی ہے کوئی اس کے بڑے کی تعریف کرے لہٰذا جو امام کے والد کی تعریف ہو امام کے والد کی خوشی منائی جا رہی ہو وقت کا امام کتنا راضی ہوگا وقت کا امام کتنا خوش ہوگا اور اگر وہ امام ہم سے ایک لمحے کے لیے خوش ہو جائے تو اس سے زیادہ کائنات میں ہمیں چاہیے کیا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل سلسلہ امامت کے 11ویں تاجدار ہیں اور کسی بھی امام کے والد کا تعارف کروانے کی تو ضرورت ہوتی ہی نہیں ہے ہاں والدہ کا تعارف
سے میں ہمیشہ ہر جشن یا مخصوص مجلس کا آغاز کرتا ہوں، اور آپ جانتے ہیں آپ کے سامنے بہت سے جشن اور مجالس میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ جو مخصوص ایام کی ولادتیں ہیں اور شہادتیں ہیں، کم از کم اس تقریر میں جو اس دن سے متعلق ہو، میری تمام تر گفتگو کا دار و مدار ہر جملہ اسی ہستی کا طواف کرے کہ جس کے لیے اس محفل کا انعقاد کیا گیا۔ عزیزان محترم، والدہ کا نام ہے، مختلف نام کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، جناب سلیل، حدیثہ، مختلف نام، مگر جو نام زیادہ معروف ہوا یا یوں کہہ لیجئے محدثین نے جسے زیادہ استعمال کیا وہ ہے جدہ۔ امام عسکری کی والدہ کو، امام نکی کی زوجہ کو جو نام وہ جدہ، اس کی وجہ کیا؟ اس کی ایک بڑی اہم وجہ کہ آپ امام زمانہ کی چونکہ جدہ ہیں، لہذا آپ کے لیے لفظ جدہ ہی کو آگے بطور لقب استعمال کیا گیا۔ اور اس کی ایک بہت اہم وجہ کہ جو دیگر بیویوں میں آپ کا شرف ہے، آل محمد کی ازواج کے گھرانے میں جو آپ کا شرف ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ امام حسن عسکری کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد آپ حیات تھی، اور جو مومنین اور مومنات رجوع کرتے تھے اپنے مسائل کو لے کر تو ان کی مشکل کشائی جناب جدہ کیا کرتے تھے۔ امام زمانہ کی غیبت صغرا میں جناب جدہ کے پاس مسائل لائے جاتے تھے، بلکہ امام تقی علیہ السلام کی ایک بیٹی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل پر، اور امام نکی کی بہن جناب حلیمہ جو کہ جناب عسکری کی پھپھو تھی، ان سے خواتین نے آ کر مسائل دریافت کیے تو انہوں نے جناب جدہ کی طرف ریفر کیا بعد امام حسن عسکری۔ تو وہ خواتین کہنے لگی یہ کیا ایک امام اپنے جانے کے بعد، اب جناب جدہ کی عظمت محسوس کیجئے گا کہ یہ کیا تعجب کی بات ہے کہ ایک امام کیا جانے کے بعد وصیتیں کسی مرد کی بجائے ایک خاتون کو کر کے چلے گئے ہیں جو ہم ان سے اپنے مسائل پوچھیں۔ تو اب جناب حلیمہ بھی ایک امام کی بیٹی ہیں، ایک امام کی بہن ہیں، تو ان کے الفاظ کی کیا اہمیت ہوگی؟ وہ فرمانے لگی وہ اسی طرح سے ہے کہ جیسے مولا حسین کے بعد علی زین العابدین تھے مگر وصیت جناب زینب عالیہ کو کی گئی تھی۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ چونکہ امام وقت کو غیبت صغرا درپیش تھی لہذا وصیتیں جناب جدہ کو کی گئی امام حسن عسکری کی طرف۔ اندازہ کیجئے اس گھرانے کے مرد تو کلو نہ محمد کے سانچے میں ڈھلے ہوتے ہیں، خواتین بھی زینبی کردار کے تسلسل میں ہی آتے ہیں۔ کیا ہوگا وہ کردار جسے جناب زینب سے مثال دی جائے؟ کیا ہوگی اس بی بی کی عظمت جسے جناب زینب سے تشبیہ دی جائے؟ یہ امام کی والدہ تھی۔ امام، مگر جو لقب سب سے امام کا جو القاب میں آ جائیں تو سب سے معروف لقب ہوا عسکری، وہ نام کا حصہ ہی سمجھا جاتا ہے، امام حسن عسکری۔ زیادہ تر جب بھی امام کا نام لیا جاتا ہے کوئی اور لقب ساتھ نہیں لگتا، لفظ عسکر کی وجہ سے عسکری ساتھ لگتا ہے، کیونکہ جس محلے میں جس علاقے میں سامرا کے مولا کو رہنا ہوا اس کو عسکر اس لیے کہا گیا کہ اس کو بنو عباس نے اپنی فوجی چھاؤنی کے طور پر استعمال کیا، بطور کینٹونمنٹ ایریا استعمال کیا۔ ہم جانتے ہیں کہ عرب میں بہت سے ایسے کینٹونمنٹ ایریا تھے جو بعد میں شہر کا درجہ پا گئے، جیسے کوفہ و بصرہ کوئی شہر نہیں تھے، زمانے رسول میں تھے ہی نہیں، بعد میں فوجی چھاؤنی آباد کی گئی، رفتہ رفتہ انہیں شہر کا درجہ حاصل ہو گیا۔ اسی طرح یہ سامرا ابتدائی طور کے اوپر اس کو فوجی چھاؤنی کے طور پر استعمال کیا گیا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ اس کو باقاعدہ ایک شہر کا درجہ ملا، اس کو تھوڑے عرصے کے لیے دارالحکومت بنایا گیا بنو عباس کی طرف سے امام کو اس میں ہونے کی وجہ سے، اور ایک اور بھی واقعے کی وجہ سے اس کو عسکر کہا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ متوکل نے، وہ خبیث جو یزید ثانی کہلاتا ہے یا یزید بنو عباس کہلاتا ہے، جس نے بنیادی طور پہ امام کو ہجرت میں مجبور کیا، مدینے سے سامرا لے کر آیا، اس نے جب امام نکی کو اور امام حسن عسکری کو زبردستی مدینے سے لے کر آیا تو یہ اس کا کنٹونمنٹ ایریا تھا، وہاں اس نے اپنی دہشت دکھائی امام کو۔ اس نے کیا جب امام کو جبری وہاں سے لے کر آیا تو اس نے ایک، کیونکہ سارا فوجی علاقہ تھا، اس نے اپنی فوج کو تیار کیا، ساری سپاہ کو تیار ہونے کا حکم دیا، پوری طرح اپنے اسلحے سے لیس ہو جا،
اور پھر امام کو ایک اونچے سے چبوترے کے اوپر لے کر آیا، اپنے ساتھ کھڑا کیا اور اپنی تمام فوج کو کہا کہ آگے سے گزرو۔ تمام فوج اسے سلوٹ کرتی ہوئے، ایک باقاعدہ جو فوجی انداز ہوتے ہیں، جو دستے جب فوج آرمی کے چلتے ہیں مخصوص انداز، اس طرح سے وہ آگے سے اسلحہ لے کے گزرے، بنیادی طور پہ امام کو دہشت زدہ کرنے کی کوشش کہ یہ ہماری طاقت ہے۔ لہٰذا سامنے سے سارا لشکر گزر رہا ہے اور امام کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں، بڑا متاثر ہو کر کہا دیکھا میرا لشکر آپ نے؟ امام نے فرمایا اچھا میرا بھی لشکر دیکھنا۔ ایک مرتبہ تڑپ اٹھا، آپ کا لشکر وہ کہاں سے آ گیا؟ آپ نے فرمایا ذرا آسمان کی طرف نگاہ کر، زمین سے لے کر آسمان کے درمیان فرشتے ہی فرشتے ہاتھوں میں اسلحہ آتشی تھامے کھڑے ہوئے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ متوکل جیسا صفاک انسان گرا اور گر کے بے ہوش ہو گیا۔ ہوش میں آیا، امام نے فرمایا تجھے کوئی خطرہ نہیں ہے، ہم آل محمد خدا کی طرف سے طاقت رکھتے ہیں مگر استعمال ضرورت کے مطابق کرتے ہیں۔ یہ وہ گھرانہ نہیں ہے جسے اپنی عظمت کو کم ظرفوں سے منوانا ہو، جسے خدا عزت دے وہ کم ظرفوں سے عزت پہ راضی نہیں ہوتا۔ عزیزان محترم، لہٰذا امام کو زبردستی وہاں سے نکالا گیا مدینے سے۔ اس وقت امام کی ایج تھی 2 یا 4 سال، یہ 2 روایات ہیں۔ امام حسن عسکری کو جب مولا علی نقی کو زبردستی مدینے سے نکالا گیا اور یہاں سامرا لایا گیا ہے، اس وقت آپ کی ایج 2 نہیں تو 4 سال کی تھی۔ نکالا کیوں گیا؟ کیونکہ ان کا دارالحکومت یہاں بنا ہوا تھا، مسلسل رپورٹنگ ہو رہی تھی کہ صاحب سادات مدینہ کی خبر لیجیے، دنیا ان کی طرف جا رہی ہے، دنیا ان کی طرف متوجہ ہے، آپ کو لوگ مانتے ہوں گے اہل حکومت میں سے، اصل حکومت تو ان کی قائم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا راج تو لوگوں کے جسموں پر نظر آتا ہے، دلوں پہ راج ان کا نظر آتا ہے۔ لوگ اپنے مسائل حکومت کے ہوتے ان کے پاس جاتے ہیں، حکومت کے قاضی فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ جا کر اہل بیت سے اپنے مسائل پوچھ رہے ہیں، لوگ اپنے مسئلوں کو قضیوں کو لے کر آل محمد کے پاس جا رہے ہیں۔ لہٰذا وہ تو ایک باقاعدہ ساتھ میں پیرلل گورنمنٹ کھڑی ہوئی ہے، اور کسی بھی وقت اگر انہوں نے اپنے چاہنے والوں کو حکم دیا آپ کی حکومت فنا ہو جائے گی۔ اب یہ مسلسل انہوں نے مختلف قسم کے چھاپے مارے گئے امام کے گھر کے اوپر، مختلف قسم کی سیکیورٹی ایجنسیز جا جا کے امام کے گھر کے اوپر ریڈ کرتی گئی۔ جب بھی گئے ملا کیا؟ چند قرآن، ملا کیا؟ جان نمازیں، اس کے سوا کبھی کچھ برآمد نہ ہوا۔ اور ہر کسی نے آ کر کہا جب بھی ہم نے ان کے گھر میں زبردستی داخل ہوئے حالت عبادت کے سوا دیکھا ہی نہیں۔ مگر پھر بھی وجہ کیا ہے آپ دیکھ لیجئے، دیگر تمام آئمہ سے لے کر آخری آئمہ تک سبھی کی روش دیکھ لیجئے، یہ ان کو مدینہ میں کیوں گوارا کیوں نہیں کیا جاتا؟ وجہ کیا ہے؟ امام حسین سے تو مدینہ چھڑایا گیا، مولا علی زین العابدین کے دور میں خود بنی امیہ پہ مشکل اوقات آ گئے، مگر اس کے بعد آپ نیچے آ کر دیکھ لیجئے امام موسیٰ کاظم کو چھڑایا گیا، جناب علی رضا کو چھڑایا گیا، مولا تقی سے، مولا نقی سے، مولا حسن عسکری سے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اور جبکہ آپ ان تمام ائمہ کی سیرت پڑھ لیجئے، ان میں سے کسی ایک نے بھی زندگی کے کسی ایک گوشے میں بھی مدینہ میں کوئی محافظ بھی نہیں رکھا اپنا، لشکر تو ایک طرف، ذاتی محافظ نہیں رکھا۔ عزیز وجہ اور کوئی نہیں ہے، وجہ صرف یہ ہے، یہ آج تک کے نظام حکومت میں یہ حقیقت ہے کہ جس کا اصل حق ہونا اس سے ناحق کو ہمیشہ خطرہ رہتا۔ آپ حکمرانوں کی سیاسی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ دیگر اٹھا کر دیکھ لیجئے، بادشاہوں کی یہ پیچھے مغلوں میں چلے جائیں، اس سے پیچھے دیکھ لیں، ہمیشہ اہل تخت کو اس سے خطرہ رہتا ہے جو اس تخت کو حقیقتاً ڈیزرو کرتا، چاہے وہ کوئی تکلیف نہ دے رہا۔ بلکہ میں نے سیرت کی مجلس میں کسی میں عرض کیا تھا، خدا نے ان کو اپنی چراغ کی مثال قرار دیا۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح، خدا نے آل محمد کو چراغ قرار دیا۔ میں نے بلب کی مثال بھی دی تھی کہ جو بلب چوراہے پہ لگا ہو تکلیف کسی کو نہیں دیتا، وہ ہر کسی کے لیے رحمت ہے، وہ کسی کو تنگ نہیں کرتا، اسے توڑا کیوں جاتا ہے؟ توجہ ہے جانے محترم، توڑتا وہ ہے جسے اس کی روشنی سے تکلیف ہے، کیونکہ ہر دور میں ایسے ناسور ہوتے ہیں کہ جن کا کاروبار حیات ہی اندھیروں میں چلتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل۔
لہذا وہ چراغ جو اپنے دشمن کو بھی فائدہ دے رہا ہے، روشنی دینے سے پہلے نہ مسلک پوچھ رہا ہے، نہ مذہب پوچھ رہا ہے، نہ قوم پوچھ رہا ہے، نہ رنگت پوچھ رہا ہے، نہ پیشہ پوچھ رہا ہے، ہر کسی کو فائدہ دے رہا ہے۔ چور کو اس سے تکلیف رہے گی، کیوں؟ کیونکہ چور کو اس کے وجود سے تکلیف ہے، اس کا وجود ہی اس کی حقیقت کو عیاں کر دیتا۔ لہذا اور یہ ہمیشہ سے دشمنی یہ ہمیشہ سے رہی ہے، شیطان اس کا بنیاد رکھنے والا تھا۔ وجہ کیا ہے؟ آل محمد ہیں کیا؟ آل محمد ذاتی طور پہ کسی کو تکلیف نہیں دیتے، تو کیوں ان سے کس بات کی تکلیف ہے دنیا کو؟ ان سے نہیں ہے تکلیف، سرکار رسول اللہ سے تھی تکلیف، اس نظام حیات سے ہے جسے اسلام کے طور پہ خدا نے محمد کے ذریعے نافذ کیا۔ آل محمد کو ذریت ہونے کی سزا مل رہی، توجہ ہے جانب، اور اس کی بنیاد شیطان نے رکھی تھی۔ روز اول جب بنیاد دشمنی کی پڑی ہے انسانیت سے، تو اس نے کیا کہا خدا کو؟ اچھا اب میں آدم کو تو زمین پہ بھیج رہا ہے، پھر ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں زمین پہ، آدم آئے گا، میں آدم کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے یہ نہیں کہا، اس نے آدم کی ذریت کی بات کی، میں بدلہ اس کی ذریت سے لوں گا، بدلہ نسل سے لوں گا۔ تعجب ہے، دشمنی نبی سے ہے، توجہ ہے جانے محترم۔ اب پتہ لگا شیطنت کسے کہتے ہیں، شیطانیت کسے کہتے ہیں؟ جسے دشمنی نبی سے ہو، بدلہ آل نبی سے لے۔ بے شمار دشمنی پیمبر سے ہو، انتقام ذریت پیمبر سے لے۔ اس کی بنیاد ہی شیطان نے رکھی۔ اس نے کہا نہیں میں بھڑکاؤں گا، میں کروں گا، مگر ہاں اس نے بھی کہا الا عبادک منہم المخلصون، سورہ حج، ہاں سوائے ان کے جو ان میں سے عباد ہائے مخلص ہوں گے۔ اگر آپ کی توجہ ہو تو ایک لطیف جملہ عرض کر دوں آل محمد کی عظمت اور شان کا۔ تعجب ہے، شیطان اس وقت خدا کو کہہ رہا ہے میں کروں گا، راہوں میں بیٹھ جاؤں گا، اوپر نیچے آگے پیچھے سے ان کو بہکاؤں گا، سوائے ان کے، خود شیطان کہہ رہا ہے سوائے ان کے جو ان میں سے عباد ہائے مخلص ہوں گے، عباد ہائے خلوص ہوں گے۔ یعنی شیطان یہ جانتا تھا بعض ایسے ہوں گے جن پر اس کا بھی زور نہیں چلے گا، توجہ ہے، جن پر شیطان کا زور چلے وہ گناہ کرتے ہیں، تو جن پہ نہ چلے وہ معصوم ہوں گے، توجہ ہے جانے مودا۔ تعجب کی بات ہے شیطان روز اول ہی بعض معصوموں کو تسلیم کر گیا، مسلمان آج تک بعض معصوموں کے قائل نہیں ہے۔ اللہ صلی علی محمد وعلی محمد۔ توجہ ہے جانے مودا۔ اگر آپ کی توجہ ہو تو ایک اور لطیف جملہ عرض کروں۔ خدا نے آگے سے رپلائی کیا کیا؟ جا تیرے سے جو ہوتا ہے کر لے، انا عبادی لیس لک علیہم سلطان۔ اسی کے آگے ایک آیت چھوڑ کے آیت خدا نے فرمایا جا تجھ سے جو ہوتا ہے کر لے، مگر جو میرے عباد ہوں گے نا لیس لک علیہم سلطان، تو ان پر سلطان نہیں بن سکے گا۔ توجہ ہے جانے محترم، ایک اسے پتا تھا کہ کچھ ہوں گے جن پہ زور نہیں چلے گا، اب آگے سے خدا بھی رپلائی میں کہہ رہا ہے جا جو ہوتا ہے کر لے، جو میرے ہوں گے ان پر تیرا زور نہیں چلے گا، جو میرے ہوں گے۔ میں تو کہتا ہوں خدا نے روز اول ہی بحث ختم کر دی، علی نے بیعت کی تھی کہ نہیں کی تھی، حسن نے بیعت کی تھی کہ نہیں کی تھی، اللہ نے روز اول ہی بتا دیا بعض ان کے عباد ہیں جن پہ کوئی شیطان سلطان نہیں بن سکتا۔ یا توجہ ہے جانے موت، سوچنے کی بات۔ ایک جملہ کیونکہ یہ موضوع نہیں ہے، بیچ میں آ گیا، ایک جملہ عرض کر کے آگے بڑھ جاؤں گا، کیونکہ نہیں کہوں گا تو مجھے اندر سے وہ مسئلہ ہوگا کہ یہ جملہ یہاں تک نہج پہ آ کے چھوڑنا نہیں چاہیے۔ عزیز کمال یہ دیکھیے، خدا روز اول کہہ رہا ہے جا جو ہوتا ہے تجھ سے کر لے، انا عبادی لیس لک علیہم، جو میرے ہیں ان پہ تو سلطان نہیں بن سکتا۔ کیوں؟ ابھی کوئی عباد دنیا میں آئے ہیں؟ ابھی تو آئے ہی نہیں ہیں۔ کیا کمالات دکھانے والوں نے اپنا کمال دکھایا ہے؟ کیا اطاعت کرنے والوں نے اطاعت کی ہے؟ کیا بندگی کرنے والوں نے بندگی کی ہے؟ کیا کربلا میں کسی نے جان دی ہے؟ کیا کوئی بستر پیغمبر پہ سویا ہے؟ توجہ ہے جانے محترم، ابھی کسی نے جوہر دکھایا ہی نہیں۔ خدا روز اول کہہ رہا ہے جا تجھ سے جو ہوتا ہے کر لے، میرے بندوں پہ تو سلطان نہیں بن سکتا۔ ایک جملہ عرض کروں، خدا کا اطمینان دیکھیے، جو ہستیاں خدا کے لیے بھی باعث اطمینان بن جائیں انہیں آل محمد کہتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ لہذا اپنے گھر میں ہیں امام،
مگر زبردستی بے دخل کیا گیا، زبردستی سامرا لایا گیا۔ دیکھیے 6 بدبخت بنو عباس کے حکمران ہیں، امام کو مدینے سے نکالنے سے لے کر امام کی شہادت تک۔ معتز نے آپ کو شہید کیا، معتز عباسی نے، متوکل نے آپ کو نکالا مدینے سے۔ یہ تقریباً 6 بنتے ہیں۔ ابھی ذکر ہوتا ذیشان جوادی صاحب کا، اور جو اشعار پڑھیں گے، جو ریفرنس میں کور کر سکا انشاءاللہ اس پہ میں گفتگو لے کر آؤں گا۔ ذیشان جوادی صاحب کا ذکر ہے، جوادی صاحب نے بڑی لطیف بات اس کے متعلق لکھی، فرمایا 6 تھے، 6 ایسے، متوکل سے لے کے معتز عباسی تک، یہ 6 افراد تھے مدینے سے نکالنے سے لے کر سامرا تک۔ مدینہ اپنے گھر میں امام بیٹھے ہوئے تھے، امام کو بے دخل کیا گھر سے، مگر فرماتے ہیں لائے کہاں؟ سامرا۔ فرماتے ہیں آج سامرا اپنی جگہ پر ہے، وہ 6 بھی دنیا میں نہیں ہے، امام نکی بھی دنیا میں نہیں ہے، امام عسکری بھی دنیا میں نہیں ہے، مگر کمال دنیا خود ہی دیکھ لے، ان کے روزے ہیں، ان کی زیارت ہوتی ہے، ان پر دعائیں پڑھی جاتی ہیں، خلائق ان کے روزوں پر حاضر ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں وہ 6 کی نہ کوئی قبر باقی ہے، نہ کوئی ذکر باقی ہے، نہ کوئی شان باقی ہے، نہ کوئی پہچان باقی ہے۔ دنیا خود ہی دیکھ لے کون بے دخل ہو گئے، کون گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ زندہ زندہ مردہ مردہ۔ توجہ ہے جنمت؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآجل۔ کہاں گئے؟ خدا کی قسم کدھر چلے گئے؟ خدا نے فرمایا اچھا تم انہیں گھروں سے نکالتے ہو، یہ جہاں ہوں گے میں کعبہ خلائق بنا دوں گا۔ توجہ ہے اس نے، اسی لیے میں سیرت میں عرض کیا کرتا ہوں، دیکھ لیجئے یہ فرق ہے ان میں اور دنیا میں۔ خدا نے جگہوں سے شخصیات کو معزز کیا ہے، یہ وہ ہستیاں ہیں جو جہاں جاتی ہے جگہ معزز ہو جاتے ہیں۔ توجہ ہے اس نے محترم؟ ٹھیک ہے، پیغمبر کہاں آئے تھے؟ پیغمبر تو مکہ مدینہ سے باہر نہیں گئے، طائف تک گئے، اس کے باہر خدا کے رسول کہاں گئے؟ کہیں نہیں گئے۔ مکہ میں آئے، مکہ معظمہ ہو گیا، سمجھ میں آتا ہے، پیغمبر کے پائے اقدس وہاں لگے۔ مدینے میں پہنچے، مدینہ منورہ ہو گیا، سمجھ میں آتا ہے، پیغمبر گئے، مگر پیغمبر تو اور کہیں نہیں گئے۔ تو پھر یہ کیا ہوا کہ نجف کا ٹیلہ اشرف ہو گیا، کربلا کا صحرا کربلا معلی ہو گیا۔ یہ شخصیات ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اور ایک اور جوادی صاحب کی بڑی لطیف بات خدا کی قسم انہوں نے جو فرمائی، کمال وہ ایک بات انہوں نے فرمایا، جو آج بنی عباس کی عظمت اور شان میں کتابوں پہ کتابیں لکھتے ہیں، بڑے علم پرور تھے، بڑی اسلام کی خدمت کی، فرماتے ہیں کتاب چھاپنے سے بھی آدھی رقم لگتی ہے ایک قبر بنانے میں۔ توجہ ہے اس نے محترم؟ اتنی شان جو لکھتے ہو، کچھ مٹی اکٹھی کر کے کتبہ کیوں نہیں لگا دیتے ہو؟ اگر کوئی تاریخ میں حقیقتاً معزز گزرا ہے تو قبر کا نشان تو ہونا چاہیے۔ توجہ ہے اس نے محترم؟ دیکھیے اب جشن ہے چونکہ تو لہٰذا گفتگو یہاں تک بھی آئے گی۔ آپ دیکھیے مسلمان تو وہ ہیں کہیں بس قبر نما جگہ بنی ہو، آپ چند پھول جھڑیاں لگا دیں وہاں مزار بن جاتا، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ عالم اسلام سے زیادہ آسانی کہاں ہے مزار بنانے میں؟ کیوں قبریں بنا نہیں دیتے؟ وجہ کیا ہے؟ کس چیز نے روک رکھا ہے؟ کیوں نہیں بنا دیتے؟ جوادی صاحب نے ہی اس جملے کا حل بھی پیش کر دیا، فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کس طرح ان کی پہچان بنے جنہیں خدا بے نشان کر دے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جنہیں خدا بے نشان کر دے کوئی کہاں سے ان کے نشان بنا سکتا؟ تعجب ہے، اپنوں کے ہیں نہیں، ہماروں کے برداشت نہیں روزے ہوتے۔ توجہ ہے اس نے محترم؟ اپنوں کے ہیں نہیں، ہمارے برداشت نہیں ہوتے، اور خدا کی قسم ہم ہی ہیں جنہوں نے انہیں مانا ہے جنہیں مانا ہے ان کے روزوں کے ایڈریس ہیں۔ توجہ ہے اس نے محترم؟ اور ہر کسی کا اپنا ہے، ہم انہیں نہیں مانتے جن کا تعارف ہی ایسے کروایا جائے، وہ جو ان کے پہلو میں ہیں۔ توجہ ہے اس نے محترم؟ شخصی کمال کہاں ہے؟ شخصی کمال ہو تو پھر قبر کا ایڈریس اپنا ہونا چاہیے۔
آپ دیکھیے، اور اب بھی یہ روش چل رہی ہے. ابھی بھی شام کے حالات آپ کے سامنے ہیں جو کچھ روزوں کے ساتھ کیا. امام عسکری کا روزہ بھی عراق میں شہید ہوا تھا. اس سے آگے بڑھ جائیں تو ابھی جو کنسٹرکشن اس وقت چل رہی ہے خانہ کعبہ میں، مکہ میں اور مدینہ میں، وہ تمام آثار پیغمبر مٹا دیے گئے. وہ تمام پلر جہاں سے ہجرت جناب معراج کا آغاز ہوا تھا ختم کر دیا گیا. وہ 1400 سالہ موجود وہ تمام آثار پیغمبر کے، میں پہلے بھی یہاں عرض کیا تھا جو ہماری مجلس ہوئی تھی اس سے متعلق، روزوں کی مسماری سے متعلق جنت البقیع کے حوالے سے، اس میں نے عرض کیا تھا پیغمبر کے تمام فزیکل آثار کو دنیا سے مٹایا جا رہا ہے. جو عیسائیوں کے ساتھ کیا گیا، جو جناب عیسیٰ کے آثار کے ساتھ کیا گیا کہ تمام فزیکل آثار دنیا سے مٹا دیے گئے، صرف کتابوں میں تذکرہ باقی ہے. اس وقت آل سعود اس مشن پہ گامزن. اور اب جب نئی کنسٹرکشن میں اس طرح سے نقشے بنائے گئے، پلاننگ ایسے کی گئی جان بوجھ کے، وہ روحانی شہر جنہیں آج میٹروپولیٹن سٹیز بنا دیا گیا، انہیں اس طرح کے شہروں میں بدل دیا ہے جو صرف اور صرف ان کا دین نہیں ہے، ان کا کاروبار ہے. بنیادی طور پہ آپ جا کر وہاں اندازہ کر سکتے ہیں، وہ کاروبار ہے باقاعدہ وہاں پر. آپ اندازہ کیجئے کہ اس وقت جو اگلی تیاری ہے اس میں روضہ رسول کا وہ تاریخی گنبد بھی مسمار کرنے کا رہا. اور یہ کریں گے، یہ اس حد تک جائیں گے کیونکہ جس کے یہ فالوور ہیں اور جس نقطہ فکر کو یہ لے کر چل رہے ہیں، یہ ان کے مقاصد میں شامل ہے. وہ ابن تیمیہ منحوس جس کے نظریات کے اوپر یہ گامزن ہے، اس نے کہا تھا کہ عالم اسلام کا سب سے بڑا بت ہی روضہ رسول. وہ اسے مسمار کریں گے ہی کریں گے، یہ ان کا مقصد میں شامل ہے. عالم اسلام کو اس انداز میں انگیج کر دیا گیا ہے ہر جگہ مختلف خطوں کے اندر کہ وہ اپنے علاقائی مسئلوں کے اندر ہی سنی شیعہ اس طرح منقسم ہو گئے ہیں کہ کوئی اس طرف توجہ ہی نہ کر پائے. اور مین وائل ہو کیا رہا ہے، اب بھی اگر آپ کعبہ کی نئی کنسٹرکشن دیکھیں تو کعبہ بھی بالکل چھپ گیا. وہ کجا ایک اس کی خوبصورتی ہوتی تھی، اب وہ بالکل نئی کنسٹرکشن کے اندر اس کی تمام حسن بھی زائل ہو چکا ہے. اور اب جو مسجد مدینہ کے اندر کیا جا رہا ہے وہ بھی تمام نبی کے فزیکل آثار کو مٹایا جا رہا ہے. مقصد کیا ہے؟ نبی صرف اور صرف تذکروں میں باقی رہ جائے، اور تذکرہ کرنا تو پیغمبر کا ویسی بدعت، لہٰذا نبی صرف اور صرف کتابوں میں رہ جائے. آل سعود اس روش کے اوپر گامزن ہیں، یہ اس وقت وہ کر رہے ہیں کیونکہ یہ تسلسل ہے، میں نے عرض کیا تھا سفیانیت کا، اور ابو سفیان اور اس کی نسل کا، معاویہ اور آل معاویہ کا یہ مقصد تھا دنیا میں سے کسی صورت اشہد ان محمد رسول اللہ مٹ جائے. ہم سے انہیں کس بات کی دشمنی ہے؟ ہم نے ان کا کیا کیا ہے کہ آئے روز وہ ہمیں ہی مارتے ہیں. اس وقت پاکستان کے دنیا جانتی ہے جو کچھ ہو رہا ہے سعودیہ کروا رہا. یہ سب کیا ہے؟ شیعہ کی قتل و غارت کیوں؟ شیعہ سے بنیادی طور پہ کوئی ڈائریکٹ تکلیف بنتی نہیں، اصل تکلیف ہے محمد مصطفیٰ سے. ہمیں کیوں مارتے ہیں؟ ہمارے جلوسوں سے، ہماری مجالس سے، ہمارے عزا خانوں سے کیا دشمنی ہے؟ ہم سے دشمنی یہ ہے کہ ان کے مقصد کے اندر سب سے بڑی رکاوٹ ہم ہیں. وجہ وہ چاہتے ہیں محمد کا نام مٹ جائے، ہم نواسہ محمد کے جلوس نکالتے ہیں. تو جب اولاد کا تذکرہ ہی نہیں مٹے گا تو پیغمبر کا تذکرہ کیسے مٹ جائے گا؟ اللہم صلی علی محمد و علی محمد و علی بے شک. اصل دشمنی سرکار مصطفیٰ سے ہے. یہ وہ سفیانی ہے آج کے، اور انشاءاللہ امام نے آنا ہے اور امام کے آنے کا ماحول یہی بدبخت بھی بنا رہے ہیں. وہ سفیانیت جس کے آپ تذکرے پڑھتے ہیں وہ آل سعود کے سوا کوئی نہیں بنتا. یہی وہ منحوس ہے. کیوں؟ یہ اسی مقصد کو پورا کر رہے ہیں جو بنیادی طور پہ ابو سفیان کا تھا. تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، جب سرکار رسول اپنا لشکر لے کر مدینے کے باہر آ گئے، بے بس ہو گیا بدبخت. تو کیا کہنے لگا؟ کیا اس نے کہا؟ وہ اس کے معروف جملے ہیں. جناب عباس کو مخاطب کر کے کہتا ہے تمہارے بھتیجے نے تو بڑی سلطنت بنا لی. ظاہراً اسلام لا چکا ہے اور کیا کہہ رہا ہے؟ تمہارے بھتیجے نے بڑی سلطنت بنا لی. انہوں نے فرمایا حیا کر، میرا بھتیجا نہیں اللہ کا رسول ہے، اور یہ سلطنت نہیں ہے، یہ رسالت ہے. کیوں؟ دیکھیے تیسرے خلیفہ کے جب اس کے اپنے خاندان میں خلافت گئی ہے، آ کر اس نے جناب حمزہ کی قبر پہ ٹھوکر ماری تھی اور کہا تھا اٹھ حمزہ اور بتا اب ہم سے محمد کو کون بچائے گا. توجہ ہے جان محترم؟ یزید نے تخت پہ بیٹھ کر کہا کوئی وحی نہیں آئی تھی، یہ بنی ہاشم نے ڈھونگ رچایا تھا. یہی وجہ میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں چوتھے امام نے کیوں فرمایا کہ آذان ہونے دو پتہ لگے گا کربلا میں جیتا کون اور ہارا کون. آذان میں وہاں علی کا نام نہیں آنا تھا، آذان میں وہاں محمد کا نام آنا تھا. فرمایا محمد کا نام ہی ہماری فتح کی دلیل ہے. اگر ابو سفیان کا نام ہو تو تم جیت گئے، اگر محمد کا نام ہو تو ہم جیت.
اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. وہ آج تک اسی روش کے اوپر گامزن ہے. لہٰذا اپنوں کے تو قبریں نصیب نہیں ہوئی، جن کی ہیں ان سے تکلیف محسوس ہوتی ہے. عزیزان محترم، وقت بہت تیز سے گزر رہا ہے. اہم ترین، میں ہمیشہ عرض کیا ہے جب بھی میں نے سیرت کے اوپر گفتگو کی ہے کہ کمپیریٹو سٹڈی کریں ائمہ کے تذکروں کی، سیرت کی، تو ہر امام اپنی اپنی لوکیشن پہ کوئی ایسی حساس اور بنیادی ذمہ داری ہے جسے اپنے دور میں ادا کر رہا، اور اسے اس امام کی سیرت میں پہچاننا اور سمجھنا بہت لازم. امام حسن عسکری علیہ السلام کی انتہائی اہم لوکیشن بنتی ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ وہ دور تھا جب امامت میں غیبت کا آغاز ہونا تھا. امام حسن عسکری علیہ السلام اور امام نقی علیہ السلام، اگر آپ ان کی سیرت کو پڑھیں نا تو ایسا لگتا ہے یہ دونوں امام، ان کی تمام تر سیرت تیاری تھی غیبت امام زمانہ کی. توجہ ہے جناب محترم، یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ مولا نقی، کیونکہ اس وقت شیعوں کو عادت کیا تھی کہ جب بھی انہیں کوئی مسئلہ درپیش ہونا، انہوں نے اپنے امام وقت کے پاس جانا ہے، امام وقت سامنے موجود ہے، ان سے بیٹھ کر مسئلہ پوچھنا، امام نے جواب دینا، انہوں نے اٹھ کے چلے جانا. عادت تھی. قوم کو تیار کیا گیا غیبت امام زمانہ کی. وہ کس طرح کہ امام نقی نے اپنی حیات مقدس کے اندر آپ نے اپنے اور مومنین کے درمیان ایک فرضی سا گیپ قائم کرنا شروع کر دی. آپ نے صرف خواہش سے ملنا شروع کر دیا. جو خاص شیعہ مومن ہوتے تھے ان سے ملتے تھے، عمومی مومنین سے ملنا ترک کر دی. لوگ اگر امام سے کوئی رابطہ کرنا چاہتے تھے یا امام کی کسی مسئلے میں خواہش جاننا چاہتے تھے تو وہ جو خواص شیعہ ہوتے تھے، خاص ان کے ذریعے امام سے گفتگو کی جاتی تھی، یا امام اپنے مسئلے. امام حسن عسکری کی زندگی کا معاملہ یہ ہے کہ امام نے خاص و عام سبھی سے ملنا چھوڑ دی. امام موجود تھے کب کیونکہ امام کی کل 28 سال کا سن میں شہادت ہوئی. 22 سال کے تھے جب مولا نقی کی شہادت ہوئی. آپ کے 6 سال کی آپ کی ظاہری امامت ہے دنیا میں، اور اس کے اندر آپ کا ایک بڑا حصہ عالم قید بھی گزرا. مگر مومن آپ کو ملتے ہی کدھر تھے، پہچانتے ہی کدھر تھے؟ صرف تب جب آپ گھر سے نکل کے کسی کام کے سلسلے میں جاتے تھے، یا حکمران طلب کرتا تھا اور آپ کو جانا پڑتا تھا، یا مختلف کام کے لیے جب گھر سے نکلتے تھے، صرف اس وقت مومنین کو آپ کی زیارت ہوتی. لہذا ان کو پتا تھا امام حسن عسکری موجود ہیں، مگر ملاقات نہیں، امام کرتے ہی نہیں تھے ملاقات. کیوں؟ لوگوں کو تیار کرنا شروع کیا غیبت امام زمانہ کے لیے. اور خود پھر امام نے جو نائبین امام زمانہ کو ملے غیبت صغرا میں، وہ تسلسل امام عسکری علیہ السلام نے قائم کیا. آپ نے اپنے اور لوگوں کے درمیان کسی علمی قابل شخصیت کو رکھنا شروع کیا. مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہو، اس سے رابطہ کرو، اس کے ذریعے مجھ تک آؤ. یعنی مولا نے اپنے اور لوگوں کے درمیان اپنے وقت کی عالم شخصیات کو رکھا، اپنے قابل اعتماد معتمد شخصیات کو وہاں پر نافذ کیا. یہی وجہ ہے کہ امام کے دور میں لوگوں کو عادت پڑ گئی کہ اگر امام سے رجوع کرنا ہے نا تو کسی شخصیت سے رجوع کیا ہے، وہ آگے امام سے رجوع کرے گی. لہٰذا لوگوں کو ذہنی طور پہ اپنے شیعوں کو تیار کیا تاکہ یہ نہ ہو کہ ابھی لوگوں کو عادت ہے آ کے امام کی محفل میں بیٹھنا، ایک دم پتا چلے کہ اب تو وقت کا امام غائب ہے، زندہ ہے مگر سامنے نہیں آئے گا. ایسے میں عقیدے چٹک جاتے. توجہ ہے جان محترم، لوگ فکری طور پہ پریشان ہو جاتے، غیر شیعوں کے اوپر طنز کرتے، ماحول خراب ہو جاتا، مومنین پریشان ہو جاتے. کیونکہ اس وقت تک ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں مومنین ہو چکے ہوئے تھے مختلف خطوں کے اندر. بلکہ خود میں نے یہ پڑھا کہ وہی وہ دور تھا کہ جب علماء نے عراق قم کے شہر کو آباد کیا. قم جو شیعوں کا مرکز بنا ہے اس کی ابتدا امام حسن عسکری علیہ السلام کے دور میں. وہ دور تھا کہ جس میں قم کے اندر علماء نے وہ علمی سرگرمیوں کا آغاز کیا. لہٰذا امام حسن عسکری ہمیشہ لوگوں سے ملتے تھے تو وسیلے سے ملتے تھے. اور آپ کی 18 مستند کتابیں مولا کا وہ فرمان پیش کرتی ہیں، فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِنًا لِنَفْسِهِ مُحَافِظًا لِدِينِهِ مُخَالِفًا لِهَوَاهُ مُطِيعَ أَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ، کہ جو ہمارا ایسا فقیہ ہو کہ جو اپنی حدود کا خیال رکھتا ہو، اپنے دین کا محافظ ہو، ہوائے نفس کا مخالف ہو، اپنے مولا کا مطیع ہو، تو عوام کو چاہیے کہ اس کی تقلید کریں، پبلک کو چاہیے کہ اس سے رجوع کریں. امام حسن عسکری علیہ السلام کا فرمان ہے، آپ کی 18 مستند کتابوں کے اندر موجود ہے. لہٰذا تقلید کے لیے باقاعدہ تیار کیا ذہنوں کو. بعض چیزیں ہیں ہمیشہ سے رائج تھی،
جو مخصوص ان کے لیے الفاظ ہیں یا جن الفاظ سے آج انہیں پہچانا جاتا ہے، الفاظ بعد میں پیدا ہوئے. یعنی جس طرح جو آج نظام اجتہاد ہے، یہ لفظ تقلید، لفظ اجتہاد، لفظ مجتہد، یہ الفاظ نئے ہیں، نظام نیا نہیں ہے. نظام فطرت کا حصہ ہے. توجہ ہے جان محترم. اور اس نظام کے لیے تیار امام حسن عسکری علیہ السلام. امام نے باقاعدہ، بلکہ اگر لطف آئے اور اس بات کو آپ سمجھیں تو بڑا عظیم جملہ عرض کروں کہ دیکھیے کیا ہوگا وہ امام زمانہ کی شان کو پہچانے. ہمیں پھر سمجھ میں آتا ہے کیوں ہر امام اس امام کا نام آنے پر کھڑا ہو جاتا تھا. توجہ ہے جان محترم. کتنا جلیل قدر امام ہوگا کہ جس کی غیبت کی تیاری کے لیے امامتیں صرف ہو گئی. توجہ ہے جان محترم. مولا نقی اور مولا عسکری کی زندگی خرچ ہو گئی اس امام کی غیبت کی تیاری کرواتے ہوئے. عزیز پہچاننے کی بات ہے، اگر غیبت کی تیاری ہے تو پھر آمد بھی تو تیاری کے ساتھ ہوگی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. توجہ ہے جان محترم. اگر غیبت کے لیے باقاعدہ تیاری ہے تو کیا امام کے ظہور بغیر تیاری کے ہو جائے گا؟ اور اس کے لیے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے، دیکھیے اصلاً اگر سیرت ائمہ سے ہم یہ اخذ نہ کریں تو پھر کیا کریں، یہ سمجھنے کی بات ہے کہ دیکھیے اس سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ امامت، نظام امامت کے لیے یہ ایک جد و جہد کے اوپر مبنی نظام ہے یہ. اور اس سے مومنین کو پتہ چلتا ہے کہ آپ بھی اگر تیاری کریں اپنی امور زندگی میں دین کے لیے تو جز وقتی تیاریاں نہ کریں، طویل المدتی تیاریاں. توجہ ہے جان محترم. کب غیبت کا آغاز ہونا ہے؟ مولا نقی کب سے لوگوں کو تیاری کروا رہے ہیں. اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ مومنین کو چاہیے کہ وہ لانگ ٹرم پلاننگ کریں. یہ نہ دیکھیں کہ آج مجھے میری کمیونٹی کو آج کون سا مسئلہ درپیش ہے، 6 مہینے میں اس کے لیے کیا ہو سکتا ہے، سال اس کے لیے. اپنی نسلوں کی تیاری کیجیے. توجہ ہے جان محترم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. توجہ فرما رہے ہیں جان محترم. یعنی اس کی میں مثال دے دوں. آج سے کتنا عرصہ پہلے مومن یہاں پر آنے شروع ہوں گے؟ 30 سال پہلے، 40 سال پہلے. آج کچھ 400-500 550-600 گھرانے ہوں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ انشاءاللہ اگر دنیا اسی طرح قائم و دائم رہی اور سلسلے چلے تو اگلے 20-25-30 سال میں 1000 گھرانے ہوں گے. توجہ ہے جانے ادھر 1000 سے زیادہ ہوں گے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو جو پلاننگ کی جائے، جو آج بزرگ اس کمیونٹی میں موجود ہیں، انہیں صرف یہ نہیں دیکھنا چاہیے کون سا کام ہے جو 6 مہینے سال میں فائدہ دے. انہیں اپنی آنے والی نسلوں کی تیاری کرنی چاہیے. کیا ہم نے سوچا کہ ہماری اتنی بڑی کمیونٹی ہے مگر کیا یہ آج تک ہم وہ امور اپنے ہاتھ میں لے سکے جو کسی بھی قوم کو ترقی کرنے کے لیے اپنے ہاتھ میں لینا ضروری ہے؟ کیا وہ بھی کوئی قوم ہے کہ جس قوم کا نظام تعلیمی اس کے ہاتھ میں نہ ہو؟ توجہ ہے جان محترم. آج اگر اس کمیونٹی میں 100 بچے ہیں، 125 150 بچے ہیں تو لازم ہے کہ آج سے 30 سال بعد 300-400 بچے ہوں گے. تو لازم نہیں ہے کہ اگر کمیونٹی اپنی ہے، اگر سب کچھ اپنا ہے، آپ گھر میں جتنی بھی تربیت کریں، آپ جو 7-8 گھنٹے کے لیے بچہ گھر سے تیار کر کے بھیج دیتے ہیں نا، گھر میں نظام آپ کا ہے. ہو سکتا ہے جو گھر میں آپ ماحول بنائیں وہ مدینے میں سرکار رسول کے گھر کا نظام ہو سکتا ہے مائیں وہ نظام بنائیں جو جناب سیدہ نے گھر میں بنایا ہو، باپ وہ نظام بنائیں جو مولا علی نے بنایا ہو. مگر جس لمحے وہ گھر سے باہر گیا، نہ نظام آپ کا ہے، نہ اس نظام کی شرائط آپ کی ہیں، نہ اس نظام کے تقاضے آپ کے ہاتھ میں ہیں. تو وہ قوم ہی کیا کہ جس کا نظام تعلیم ہی اپنے ہاتھ میں نہ ہو. توجہ ہے جان محترم. تو لازم نہیں ہے کہ اگر ایک قوم بس رہی ہے تو اسکول بھی اس کا اپنا ہو، کل کو کالج بھی اس کا اپنا ہو، یونیورسٹی بھی اس کی اپنی ہو. لازم ہیں یہ چیزیں، مگر یہ چیزیں کب بنتی ہیں؟ جب قوم کے بزرگ اس کی آنے کے لیے تیاری کرتے ہیں، جنہیں اپنی نسلوں کا خیال ہوتا ہے. لہذا مومنین رہنا ہے ہمیں یہاں پر اور دنیا کے جس کسی خطے میں، تو آنے والی نسلوں کی تیاری کیجیے. صرف یہ نہ دیکھیں کہ وہ کون سے منصوبے ہیں جو آج فائدہ دے سکتے ہیں، یہ سوچیں وہ کون سے ہیں جو طویل المدت میں ہماری نسلوں کے کام آ سکتے ہیں. توجہ ہے یا نہیں؟ غیبت کب ہے؟ مگر 2 ائمہ کی امامت صرف ہو رہی ہے غیبت کی تیاری میں. عزیز ایک جملہ عرض کروں، خدا کی قسم
کتنے ہی با کمال ہوں گے وہ لوگ جس امام کی غیبت کی تیاری میں امامتیں صرف ہو رہی ہوں، وہ کتنے مقدس ہوں گے جو اس کی آمد کی تیاری میں اپنی کاوشیں صرف کر رہے ہیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. توجہ ہے جان محترم، جس کی غیبت کے لیے امام وسیلہ بن رہے ہوں، اس کے ظہور کے لیے جو وسیلہ بنے وہ کتنے با کمال، جو اس کے ظہور کی تیاری کریں وہ کتنے عالی مرتبت ہوں گے. یہی وجہ ہے کہ اس امام کا اصل منتظر ہونا ہی صاحب جنت ہونے کی دلیل ہے کہ اس کی تو غیبت کی تیاری میں امام کھڑے ہوتے ہیں، تو اس کی آمد کی تیاری میں معاملات کیا ہوں. عزیز ایک دو واقعات جن پہ توجہ دلائی قبلہ نے، اس کو آپ کے سامنے بیان کر کے، دو بڑے اہم واقعات ہیں جن کے پہلے دو اشاروں میں جو آپ نے بات، بڑے اہم واقعات ہیں. ایک وہ امام کی خدا نے پہچان کیسے کروائی. جب قوم یہ سمجھنے لگے کہ معاملے ہمارے ہاتھ میں ہیں، سب کچھ ہمارا ہے، وہ خدائے علی کل شیء قدیر ہے، اسے ایک لمحہ لگتا ہے قوم کو اس کی اوقات دکھانے میں. توجہ ہے جانے محترم، آسمان سے پانی آنا بند ہو گیا، خشک سالی پڑ گئی، قحط پڑ گیا. وہ جنہیں اپنی حکومت کا بڑا ناز تھا، وہ پبلک جسے وقت کا امام بیچ میں موجود ہے مگر اس کا احساس نہیں ہے. اب ہوا کیا؟ صرف خدا نے پورا نظام کائنات نہیں ہلایا، ایک صرف پانی ہی بند کر دی. توجہ ہے جانے محترم، آسمان سے پانی آنا بند ہوا، قحط سالی، دریا کا کنارہ بنتا ہے سامرا، مگر یہ عالم ہو گیا کہ پیاس ہر گھر کے اندر پڑ گئی. اب کیا کریں؟ اب سوچا اچھا خلیفہ صاحب میدان میں آئے، پبلک لے کر آئے، سارے پیچھے آئے، اب نماز استسقاء ہو رہی. اب سارے دعائیں مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ پانی بھیج دے. خدا نے ایک نظام رکھا ہے، سرکار رسول اللہ کے دوست رسول خدا کی سنت ہے کہ اگر آسمان سے پانی آنا بند ہو جائے تو سارے اکٹھے ہوں اور مل کر دعا کریں. عزیز اب ایک جملہ عرض کروں، اگر یہ ذہن تیار ہیں اور یہ جملہ سمجھ جائے، ایمان سے خدا کی قسم آپ دیکھیں، آسمان سے اگر صرف پانی ہی منگوانا ہونا تو لازم ہے قوم اکٹھی ہو. توجہ ہے جانے محترم، جو خدا آسمان سے پانی نہیں بھیجتا جب تک قوم اکٹھی نہ ہو، اگر حجت خدا کو منگوانا ہو تو کیا منتشر قوم میں آئے گا؟ لازم ہے پہلے قوم اکٹھی ہو. متفق قوم میں خدا کی رحمتیں آتی ہیں، منتشر میں نہیں آتی. لہٰذا اگر خدا سے لینا ہے نا تو پھر قوم کو متحد ہونے کی ضرورت ہے. فکری حوالے سے، عملی حوالے سے ایک جگہ، نظریاتی طور پہ اختلاف رہنا کوئی بڑی بات نہیں، اس کا مطلب ہے فکریں اپنا عمل کر رہی ہیں. اگر سارے ایک پیج پہ آ جائیں ہر حوالے سے تو اس کا تو مطلب ہے کہ عقلاً تقلید ہو رہی ہے، اور تقلید اب فروعات دین سے نکل کے فکری مسائل میں بھی آ گئی. نہیں، وہ غلط ہے. جتنے بھی اختلافات رہیں ظاہراً قوم کو متحد رہنا چاہیے. آپ متحد تو ہوں، خدا تب ہی رحمت کیا کرتا. لہٰذا اب قوم ساری میدان میں ہے، خلیفہ صاحب سامنے کھڑے ہوئے ہیں، نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، دعائیں ہو رہی ہیں، پانی نے نہ آنا تھا نہ پانی آیا. توجہ ہے جانے محترم، اب دیکھیے اب جان بچانی تھی نا، خلیفہ بھی میدان میں کھڑا ہوا. توجہ ہے جانے محترم، وہ جن کی تاریخ یہ تھی کہ میدان سے خاص قسم کی الرجی تھی. توجہ ہے جانے محترم، آج سارے میدان میں کھڑے ہوئے ہیں. تاریخ اٹھا کر بس اتنا ہی پڑھ لیجئے، وہ کون تھے جو جان بچانے میدان میں آتے تھے، وہ کون تھے جو اسلام بچانے کے لیے میدان میں آتے تھے. یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. لہٰذا دعائیں مانگی جا رہی، یا اللہ تجھے اس کا واسطہ، تجھے اس کا واسطہ، تجھے اس کا واسطہ. بخاری شریف میں موجود ہے، دوسرے خلیفہ خود روایت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جب ہمارے دور میں پانی کا مسئلہ ہو گیا، آسمان سے نہیں، میں نے بخاری شریف میں خود پڑھا، تو کیا ہم خدا کو جناب عباس کا وسیلہ دیتے تھے، پیغمبر کے چچا کا، ہم ان کا وسیلہ دیتے تھے تو اللہ پانی برسا دیتا تھا. توجہ ہے جانے، کس کا وسیلہ؟ جناب عباس، رسول کے چچا. ایک عرصے تک کافر رہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ تاریخ ہے، جنگ بدر کے قیدیوں میں موجود تھے، جن کی وجہ سے یہی جو واسطے دے رہے ہیں یہی ان کی جان کو آئے ہوئے تھے. لہٰذا وہ جنگ بدر کے قیدیوں میں سے تھے، اور رسول کو ایذا پہنچانے کے لیے بار بار کہا جاتا تھا قتل کیا جائے، قتل کیا جائے. ان کا وسیلہ دیا جائے تو پانی آ جاتا. کیا قوم کو بھول گیا کہ ایسا چچا زاد بھی موجود ہے جس کا ہر لمحہ خدا کی بندگی میں گزرا ہے؟
آج بھی جب اس روایت کو بطور وسیلہ استعمال کیا جاتا ہے نا تو آگے سے رد کیا جاتا ہے، نہیں نہیں صاحب، وہ اس لیے وسیلہ دیا جاتا تھا کیونکہ وہ زندہ تھے. توجہ ہے جان محترم؟ جناب عباس کا اس لیے دوسرے خلیفہ وسیلہ دیتے تھے کہ وہ سامنے کھڑے ہوتے تھے، مردہ کا وسیلہ نہیں دیا جاتا. تو ہمیں تو تسلی ہے، ہم وہ تو نہیں ہے جو صرف مردے رکھتے ہو. توجہ ہے جان محترم؟ مسئلہ تو آپ ہی کو ہوگا. چلیے ہم زندہ کا وسیلہ دیتے ہیں، پھر کسی کو مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. درود زندہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد عجل. درود زندہ ہے، اپنا سلام زندہ ہے، خدا کے بعد محمد کا نام زندہ ہے. دنیا کے پاس تو مردہ بھی اب نہیں کوئی، ہمیں یہ فخر ہے ہمارا امام زندہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. توجہ ہے جانے محترم؟ لہٰذا اب ہوتا کیا ہے، یہاں تو کچھ نہیں ہو رہا، آپ نے سن لیا ہے شعر میں، وہاں سے راہب آتا ہے، راہب نکالو، یہ بھی کوئی مسئلہ ہے. ان کے کہنے سے کہاں آئے گا؟ ان کے کہنے سے کہاں آئے گا؟ کیوں؟ یہ کون سا خدا کو صحیح مانتے ہیں؟ ہم خدا کے بیٹے کے ماننے والے. خدا کو اس کے بیٹے کا واسطہ دیں گے، دیکھو کیسے پانی آئے گا. ادھر اس نے ہاتھ اٹھانے، خدا کو جناب عیسیٰ کا وسیلہ کرنا اور بطور بیٹا کہہ کے، اور وہاں سے تمام بادلوں کا اکٹھے ہو جانا. اب لوگ پریشان ہو گئے، اب نہ بچا خلیفہ کا ایمان، نہ بچا قوم کا ایمان. توجہ ہے ہی نہیں ہوتا؟ مسلمانوں کے ایمان بھی تو ایسے ہی ہوتے ہیں نا، ایک ایک واقعے پہ پوری پوری قوم کے عقیدے ہل جاتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ فوراً ہی اب پریشانی پڑ گئی، کیا کریں؟ جب پریشانی پڑی تو پھر یہ بھی تاریخ کا جبر تاریخ ہے کہ جانا اسی ایک در کے اوپر ہے. اور آ کر کہا کیا؟ مولا کو یہ نہیں کہا مولا آ جائیں، وہ پانی کی ضرورت ہے تو دعا مانگ لیں، نہیں، فوراً ہی کہ ایسا لگے مولا ہی کی ذمہ داری ہے. آ کے کہنے لگے مولا آ جائیں، لوگوں کے ایمان خطرے میں پڑ رہے ہیں، آپ کے جد کا دین خطرے میں ہے. توجہ ہے؟ یہ مسلمانوں کی ہمیشہ سے بے ایمانی ہے، اپنے مسئلے کو دین کا مسئلہ بنا دیتے. توجہ ہے جنم؟ آج ہمارے ملک میں دین خطرے میں نہیں ہے. توجہ ہے جنم محترم؟ سروں سے فٹ بال کھیلو، دین کو خطرہ نہیں. لوگوں کی گردنیں نعرہ تکبیر کہہ کر اڑاؤ، کوئی خطرہ نہیں ہے. عورتوں پہ جبر کرو، خطرہ نہیں ہے. بچوں کو اڑا دو، خطرہ نہیں ہے دین کو. ہاں وہ ایک ٹی وی پہ پروگرام چل جائے، دین پاکستان میں خطرے میں. توجہ ہے جنم محترم؟ اصلاً ہمارے ملک میں دین خطرے میں نہیں ہے، ہمارے ملک میں انسانیت خطرے میں. توجہ ہے جنم محترم؟ اس وقت ہمارے ملک میں انسانیت خطرے میں ہے. خدا کا دین اتنا کمزور نہیں ہے چھوٹے چھوٹے واقعات سے خطرے میں آ جائے. آگے کہنے لگے مولا آؤ، آپ کے جد کا دین خطرے میں ہے. آیا کون؟ وقت کا خلیفہ. کم از کم ہمیں اتنا تو معیار مل گیا نا، جو خلافت میں بیٹھ جائے وہ وارث دین نہیں ہے، مشکل میں جس کے در پہ جائے وہ وارث دین ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. توجہ ہے جان محترم؟ مولا آئے اور مولا نے فرمایا کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، بس ایک شخص کو نافذ کر دیا. جب بھی یہ راہب آئے ہاتھ اٹھائے، آگے بڑھو، جو اس کی انگلیوں کے درمیان ہو اچک. جیسے ہی اس نے آگے سے اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اس کے ہاتھ کے درمیان تھا کیا؟ مولا نے فرمایا یہ کسی ولی خدا کے جسم کی ہڈی تھی. کسی میں نے روایت میں پڑھا کہ نبی کے جسم کی، بعض روایت میں لکھا کسی گزشتہ اقوام کے ولی خدا کے جسم کی ہڈی تھی. اس کی دعا کی تاثیر نہیں تھی، اس کی کوئی اوقات ویلیو نہیں تھی، یہ اس ہڈی کا کمال تھا. جب بھی آسمان پہ ایکسپوز ہوتی تھی تو اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آ جاتی تھی، لہٰذا بادل اکٹھے ہو جاتے تھے. تعجب کی بات ہے جس کے ہاتھ میں ہے وہ مومن نہیں. توجہ ہے جان محترم؟ مگر اس ہڈی کا اعجاز تھا. پتہ چلا بعض ایسی صاحب اعجاز چیزیں ہوتی ہیں. توجہ ہے جان محترم؟ کس کے پاس ہیں یہ نہیں دیکھا جاتا، ان چیزوں کی اپنی تاثیر ایسے ہوتی ہے کہ جس قوم کے پاس بھی ہو اپنا اثر دکھاتی ہیں. آج کی تاریخ میں مسلمان پہچانے معجز نماش ہے، جو کسی بھی قوم کے ہاں ہو تو معجزے دکھائے وہ علم ہے.
تو بجائے لڑنے اور حسد کرنے کے اگر مسلمان کر سکتے ہیں تو ان سے علم کو اچک کے لے جائیں، یقیناً خدا کا فیض جاری ہو جائے گا۔ توجہ ہے جان محترم، شے میں اپنی تاثیر ہوتی ہے۔ یہ تو اب سوچنے کی بات ہے نا، گزشتہ قوم کے ولی خدا کی ہڈی بھی اگر آسمان کے سامنے آئے تو اعجاز دکھا دیتی ہے، تو اگر اس قوم کا کوئی علی ولی دعا کرے تو اثر کہاں ہو؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و آل توجہ ہے جانے محترم۔ آپ تھک گئے ہیں، بس ایک چھوٹا سا واقعہ کر کے آپ کی زحمت کو تمام کروں گا، کیونکہ انہوں نے اشعار میں حوالہ دیا تھا قرآن کے حوالے سے، اور وہ امام حسن عسکری کی سیرت کا ایک انتہائی پر لطف اور سمجھنے سے اور پڑھنے سے تعلق رکھنے والا واقعہ۔ امام کے دور میں ایک شخص، ایک عراقی فلسفی کھڑا ہوا اسحاق کندی کے نام سے، اسحاق کندی کے نام سے، اس نے کتاب لکھنی شروع کی تناقض القرآن۔ اس نے ثابت یہ کرنے، تھا مسلمان، اس نے ثابت یہ کرنے کی کوشش کی کہ قرآن کے اندر تناقض موجود ہے، ایک آیت دوسری آیت کی نفی ہے، یعنی خدا تعالی نے ہی دو آیات ایسے پیش کی ہیں کہ ایک کا مقصد کچھ اور ہے، ایک کچھ اور کہہ رہی ہے، کچھ ان میں آپس میں ٹکراؤ ہے، لہٰذا یہ قرآن ٹھیک نہیں ہے۔ اس نے جب یہ کتاب لکھنے کی کوشش شروع کی، اب دیکھیے وہاں قوم چل کے گئی تھی امام کو لانے کے لیے کہ مولا آؤ آپ کے جد کا دین خطرے میں ہے، یہاں قوم نے نہیں آ کر کہا، امام نے خود حرکت کی۔ توجہ ہے جانے محترم، کیوں؟ اب مسئلہ قرآن کا تھا، اسی کو سامنے آنا تھا جو وارث قرآن ہے۔ توجہ ہے جانے محترم، یا امام کی اپنی ذاتی ذمہ داری تھی، کسی کے کہنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ امام نے ایک شخص کو، ایک طالب علم کو، وہ جو اس کے ہاں پہلے سے ہی دسترس رکھتا تھا، آتا جاتا تھا، امام نے اس سے کہا کہ ایسا کر، تو اس کے پاس جا، اس کے پاس رہ، اس کے پاس وقت گزار اور اس کا اچھا قابل اعتماد شاگرد بن، اور مین ویل اس سے ذرا سوال تو کری، اسے کہنا یہ جو تو کتاب لکھنے جا رہا ہے، کیونکہ کتاب لکھنے کا مطلب تھا فتنہ پیدا کرنا، ہم جانتے ہیں مسلمان ہمیشہ سے اتنی باکمال رہے ہیں، ذرا سا فتنہ چھوڑ دو کل کو پورا فرقہ کھڑا ہو جاتا، لہٰذا مولا جانتے تھے یہ کتاب سامنے آئی ایک قرآن کے حوالے سے بھی فرقہ بن جائے گا، وہ حسبنا کتاب اللہ کا تو مسئلہ پہلے سے ہی چلا آ رہا، لہٰذا امام نے کیا کہ امام نے فرمایا جا کے بس اتنا پوچھنا، کسی دن بیٹھے بیٹھے درس کے دوران، درس و تدریس میں، سوال و جواب میں، اسے کہنا یہ جو تو کتاب لکھنے جا رہا ہے کہ ایک آیت دوسری آیت کے خلاف بات کرتی ہے، تو یہ جو آیتوں میں اختلاف ہے، یہ تو نے جس طرح سے آیت کے مفاہیم کو سمجھا ہے، جو میننگز تو اخذ کر رہا ہے آیتوں سے، یہ ان میں اختلاف ہے یا خدا کے مقصد میں اختلاف ہے؟ بات سمجھنے کی عزیزان محترم، دیکھیے ایک بات ہے کہ ہم نے قرآن سے کیا سمجھا، ایک یہ ہے خدا نے اس کے ذریعے کیا کہا، ایک وہ مقصد ہے جو خدا کا اس آیت سے ہے، ایک وہ ہے جو ہم اپنی بصارت کی وجہ سے اس سے اخذ کر رہے ہیں، لازم تو نہیں ہے، خدا باؤنڈ تو نہیں ہے کہ جو ہم سوچ لیں خدا کا وہ معنی ہو۔ توجہ ہے جان محترم، بڑی سادی سمپل سی بات تھی، وہ چلا گیا، اس سے ذرا زیادہ وہ استاد جی کیا، اس کے نزدیک زیادہ اہم ہو گیا، یوں ہی وہ لکھ رہا تھا کہ آپ بڑی آپ محنت کر رہے ہیں، بہت کر کیا رہے ہیں؟ اس نے کہا میں اس طرح سے ثابت کروں گا دنیا کو اس قرآن کے اندر تناقض ہے، ایک آیت دوسری سے ٹکرا رہی ہے، ایک کا مطلب کچھ اور، خدا نے ایک جگہ کچھ اور کہہ دیا، ایک جگہ کچھ اور، 23 سال لگے ہیں، بھول گیا ہوگا پہلے کیا کہا ہے، اب کچھ اور کہہ دیا، یوں ہی باتوں باتوں میں کہنے لگا کہ استاد محترم ایک بات تو بتائیے، یہ جو آپ یہ لکھنے جا رہے ہیں اور ثابت کر رہے ہیں، تو کیا خدا تعالیٰ نے آپ کو خود سے بتایا ہے کہ میں جو یہ آیت میں کہہ رہا ہوں میرا یہی مقصد ہے، یا جو آپ نے اپنے فہم سے سمجھا ہے اس کے مطابق آیتیں آپس میں ٹکرا رہی ہیں؟ اس نے کہا بات یہ ہے وہ جو میں نے فہم سے اخذ کیا ہے اس کی بنیاد پہ، کہا یہ ہو سکتا ہے کہ جو آپ نے سوچا ہے خدا کا اس کے علاوہ کوئی مقصد ہو؟ توجہ ہے جان محترم، آخر وہ خالق ہے، آپ کو اس نے بھیجا تو کوئی نہیں نمائندہ اپنا، نہ کچھ القا کیا، لہٰذا آپ نے کچھ سمجھ لیا، خدا نے کچھ کہا ہو، کہا ہاں ممکن تو ہے، کہا تو پھر ٹکراؤ کیسے ہوا؟ ایک مرتبہ قلم رکھ کے حیران ہو کے اس کی طرف دیکھنے لگا، کہا اچھا بتا تیرے ذہن میں یہ بات آئی کہاں سے؟ توجہ ہے جان محترم، اس نے کہا جناب آپ کا شاگرد ہوں، اتنی قابلیت تو مجھ میں ہونی ہی چاہیے، کہنے لگا یاد رکھ جو بات تیرے استاد کے ذہن میں نہیں آئی تیرے ذہن میں کیسے آئی؟ توجہ ہے جان محترم،
ہر استاد جانتا ہے اس کے شاگرد کی قابلیت کیا ہے، اس کا فہم و فراست کا. کہا جو بات تیرے استاد کے ذہن میں نہیں آئی تیرے ذہن میں کیسے آئی، بتا کہاں سے آئی ہے. اس نے کہا اگر حق پوچھتے ہیں تو یہ مجھے امام حسن عسکری نے بتایا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جتنا ریسرچ ورک کر چکا تھا اس سارے کو آگ دکھا دی، اس سب کو جلا کے کہا تو نے اب سچ بتایا ہے، سوائے آل محمد کے کوئی گھرانہ ایسا نہیں ہے جو اس حد تک سوچ سکے. توجہ ہے جان محترم. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. دیکھیے آج بھی مسئلہ کس چیز کا ہے؟ اس وقت تھوڑا بہت جانتے ہیں اور جو مختلف پروگرامز اور خبریں وغیرہ سنتے ہیں، آپ جانتے ہیں پاکستان کے کیا حالات چل رہے ہیں. آج عالم اسلام کا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ قرآن کا ہے نہیں، انٹرپریٹیشن کا. توجہ ہے جان محترم. اصلاً اس کی تشریح اور تفسیر اور شرح کے اوپر مسائل. اس وقت آپ دیکھیے پاکستان کے اندر ایک فتنہ کھڑا ہوا ہو، بلکہ ابھی ایک مولوی کچھ عرصہ پہلے جو برقعے میں فرار ہوتے گرفتار ہوئے. خدا کی قسم اس آسمان کے نیچے ہمیں کیا کیا دیکھنا پڑے گا. ایسا کتابوں میں پڑھا کرتے تھے، صدیوں میں ایسے معجزے ہوتے ہیں جو اب چند سالوں میں ہیں. جو بدبخت فرار ہو رہا تھا آج پوری قوم کے فیصلے کر. اس نے ابھی آگے ٹی وی پہ اس نے بڑی ایک اچھی اور کام کی بات کی اور مجھے بڑا لطف آیا سن کے. اس نے کہا بات یہ ہے نہیں میں اس میں نہیں بیٹھوں گا، مزید مذاکرات میں نہیں آگے چلوں گا. وجہ اس نے کہا تعجب ہے، شریعت ہے، یہ کہتے ہیں شریعت کی تشریح پارلیمنٹ کرے، اور ہماری پارلیمنٹ میں تو وہ بھی ہیں جنہیں قل واللہ بھی نہیں آتی. بات اس کی سچ ہے، بالکل ایسے بیٹھے ہوئے شہزادے جنہیں قل واللہ نہیں آتی. اب وہ تشریح کریں گے تو اس کا کہنے کا مطلب کیا ہے؟ علماء تشریح کریں. اب جب علماء تشریح کریں تو کیا ہوگا؟ گردنیں کٹنی بھی جائز. توجہ ہے جان محترم. مسلمانوں کا استحصال بھی جائز، جس کو چاہا کافر بنا دیا. یعنی اختلاف ہی اختلاف. نہ اونٹ اس کروٹ بیٹھ سکتا ہے نہ اونٹ اس کروٹ بیٹھ سکتا ہے. میں کہتا ہوں مولوی مسئلہ ہی کیا ہے؟ سارے بیٹھ جاؤ، بیچ میں قرآن رکھو اور آج کہو نا حسبنا کتاب اللہ. توجہ ہے جان محترم. پاکستان کے حالات نہیں ثابت کر دیا. جس نے 1400 سال پہلے کہا تھا قرآن کافی ہے اس نے جھوٹ بولا تھا. قرآن تو آج تک نہیں کافی ہو سکا. قرآن تو اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا. تو جب قرآن پاس ہے تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ قرآن کے ہوتے ہی مسئلے ہیں. وجہ کیونکہ قرآن کے لفظ تو پاس ہیں، معنی بیان کرنے والا نہیں ہے. حامل الفاظ قرآن ہونا اور بات ہے، اللہ کی طرف سے معنی قرآن کا وارث ہونا اور بات ہے. حسبنا کتاب اللہ والا ہونا اور بات ہے، راسخون فی العلم ہونا اور بات ہے. اللہم صلی محمد وعلی محمد. توجہ ہے جان محترم. لہٰذا آپ دیکھیے صحیح، خدا کی قسم ٹھیک ہے ہم شہید ہو رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، مگر کربلا کے بعد بھی امام کہہ رہے ہیں فاتح میں ہی، کیونکہ محمد کا نام زندہ. شیعہ شہید ہونا اور بات ہے، شکست ہونا اور بات ہے. ہم شہید ہو رہے ہیں، شکست خودہ نہیں ہو رہے. ہماری فتح ہے محمد کا نام زندہ. جو چیز ہمارے امام کی فتح ہے وہی ہماری فتح ہے. مولا نے اپنا آپ منوانے کے لیے کوئی لڑائی نہیں کی تو ہم کیوں مولا کو منوانے کے لیے لڑے؟ توجہ ہے جان محترم. مولا کائنات سے لے کر 12ویں امام تک کسی نے زندگی میں ایک دفعہ بھی اپنی امامت منوانے کے لیے کسی ایک مسلمان پہ جبر نہیں کیا. تو جو کام ائمہ نے نہیں کیا وہ ہم کیوں کریں؟ کیونکہ ہر امام یہ سمجھتا تھا نام محمد کا وجود ہماری فتح ہے. توجہ ہے جان محترم. اسی لیے میں عرض کرتا ہوں نام علی ویسے بھی ولایت علی اتنی سستی نہیں ہے، اللہ ہر کسی کو دے دے. اور نہ ہی پیغمبر نے فرمایا تھا میرے بعد علی ہر کسی کا مولا، فرمایا تھا من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج. بس عزیز آپس میں اتفاق و اتحاد. ہمیں جو ضرورت ہے نا وقت کی جو ضرورت ہے، سیرت ائمہ معصومین سے جو چیز ہم اخذ کریں اور آگے لے کر چلیں وہ یہ ہے کہ اپنی قوم کے لیے طویل المدتی چیزوں کے اوپر توجہ. اس وقت ہم جہاں ہیں الحمدللہ مولا کا اربھا احسان ہے،
یہاں بیٹھی ہوئی کمیونٹی پہ بھی مولا کا اربا احسان ہے، مگر ہمیں آگے کی سوچنے کی ضرورت ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے ہم یہاں بیٹھے بیٹھے اپنے وہاں موجود بھائیوں کے لیے، شہداء کے گھرانوں کے لیے مستقل بنیاد کے اوپر، طویل المدتی بنیاد کے اوپر کچھ کر سکیں۔ کجا یہ کہ ہم اپنے لیے ہی کچھ نہ کر پائیں، نہیں، ضرورت یہ ہے، سیرت ائمہ کا یہ خاصہ ہے کہ طویل المدتی پلاننگ کی جائے، آنے والی نسلوں کا سوچا جائے۔ نظام رہ رہے ہیں تو نظام اپنے ہاتھ میں لیجیے، طریقے کے ساتھ، لا آف لینڈ کی رسپیکٹ کرتے ہوئے، اس کے تقاضوں کے عین مطابق اپنا ماحول پیدا کریں، کیونکہ حق یہ ہے دین وہی اثر دکھاتا ہے جب ماحول بھی اپنا ہو، اور الحمدللہ ہمارا اس وحشت زدہ اسلام سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے۔ ہم آل محمد کے وارث ہیں، ہم حسین، اصل اور خوبصورت اسلام رکھتے ہیں، لہٰذا لازم یہ ہے ہمارے اسلام کی تاثیر دنیا کو بھی نظر آئے۔ کجا یہ کہ علوم آل محمد سے ہم ہی استفادہ کریں، ہونا یہ چاہیے دنیا کے جس خطے میں ہے دنیا آل محمد کے علوم کی خوشبو ہم سے اخذ کرے۔ لہٰذا دعا ہے رب کائنات بصدقے محمد و آل محمد ہم سب کو سیرت آل محمد پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آل محمد کی خوشیوں کے تذکرے میں، آل محمد کے ذکر کے صدقے میں رب کائنات تمام مومنین جہاں کے، خصوصاً اس عزاخانہ سے وابستہ مومنین کے رزق، عزت، دولت، علم، فہم، شعور، صحت میں برکت عطا فرمائے۔ تمام مومنین جہاں کے، خصوصاً پاکستان، افغانستان، یمن، بحرین، شام، عراق، سعودیہ، لبنان، برما، عراق، ہر جگہ ملائیشیا میں موجود مومنین کے جان و مال، عزت و ناموس کو محفوظ فرمائے۔ دشمنان آل محمد اگر قابل اصلاح و ہدایت ہیں، رب کائنات انہیں ہدایت عطا فرمائے، قابل ہدایت نہیں ہے نیست و نابود فرمائے۔ امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور جل فرمائے، ہم سب کو آپ کی سپاہ میں شامل فرمائے، آپ کے منتظرین میں شمار فرمائے، سوائے غم آل محمد کے کوئی غم عطا نہ فرمائے۔ تمام مومنین جہاں کو آپس میں اتفاق، اتحاد، پیار، محبت، خلوص، اخوت، مودت کی دولت عطا فرمائے۔ ذکر آل محمد کو، علوم آل محمد کو، عقائد آل محمد کو ہماری نسلوں میں جاری و ساری فرمائے۔ عزائے آل محمد کو، عزائے شبیر کو ہماری نسلوں میں جاری و ساری فرمائے۔ اس امانت کو کاملاً آگے پہنچانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے تمام مرحومین کو اور ہم سب کو آخرت میں شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرمائے۔ اس دنیا میں ہمیں اس انداز میں رکھے کہ ہم زندگی گزاریں مولا علی کی سیرت کی طرح اور دنیا سے جائیں مولا حسین کی طرح، اور عالم آخرت میں رب کائنات ہم سب کو اور مرحومین کو شفاعت آل محمد سے بہرہ مند فرمائے۔ تمام مرحومین کے لیے، خصوصاً شہداء ملت جعفریہ کے لیے، اپنے اپنے مرحومین کے لیے، اس عزاخانہ سے وابستہ تمام مومنین مرحومین کے لیے، سبھی کے لیے اجتماعی سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم یکن له۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم یکن له کفوا، کذالک اللہ رب کذالک۔ اللہم صلی علی محمد۔